مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، عدنان رضا طاری۔ خیریت سے حضور آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ابتدا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، خاص طور پر جو مدنی چینل کو دیکھتے رہتے ہیں وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ جب بھی کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو ابتدا میں درود پاک کی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ جیسے آج بھی ایک درود پاک کی فضیلت بتائی گئی کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تنگی ہے، معاشی طور پر تنگی ہے، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، آخر یہ ساری پریشانیاں مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ یقیناً اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ تو پریشانیوں سے چھٹکارے کا ایک بہت زبردست ذریعہ کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کرنا۔ انشاءاللہ اس درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں گے ایک سچے دل سے، یوں کہہ لیجیے ایک رسمی طور پر نہیں بلکہ اس کو سننا بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی ہم ایک رسمی طور پر سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ شروع میں تو درود پاک کی فضیلت بیان ہونی ہے، آگے پھر کوئی بات ہوگی۔ نہیں، یہ درود پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو دکھوں نے، پریشانیوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ درود پڑھنے کو انشاءاللہ معمول بنا لیں گے تو پریشانی دور ہونا تو کیا، انشاءاللہ پریشانیاں جس کو کہتے ہیں نا راستہ ہی بھول جائیں گی۔ پریشانیاں انشاءاللہ ہم پر مشکلات آئیں گی نہیں، اور آئیں گی تو انشاءاللہ صبر مل جائے گا، اور یہ صبر ایسی چیز ہے کہ وہ پریشانیاں بھی ہمارے لیے باعث اجر بن جائیں گی۔ دنیا میں ہے تو دنیا تو ہے ہی آزمائشوں کا گھر، جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں کسی نہ کسی طرح کے غم پریشانیاں تو رہیں گی۔ دعا بھی رب سے کرتے رہیں کہ اللہ یہ دنیا کے غم سے جان چھڑا دے اور غم مدینہ مل جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رونا مل جائے، دنیا کی پریشانیوں میں رونا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کرے ہم سے دور ہو جائیں۔ تو اپنے لیے دعا کریں اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ یہ پریشانیاں مشکلات ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ہم اس وقت سمندری سفر پر رواں دواں ہیں، اور آپ چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے ناظرین، سفر کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور کوئی جہاز میں سفر کرتا ہے، کوئی زمینی سفر کرتا ہے، تو بسوں میں، گاڑیوں میں، اس طرح کے معاملات میں سفر کرتے ہیں، کوئی کار میں سفر کرتا ہے، تو کوئی سمندری سفر پر روانہ ہوتا ہے، تو کوئی کشتی میں سفر کرتا ہے، تو کوئی بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اس میں سفر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے سفر یہ آزمائشوں کا ٹکڑا ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سفر میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مگر ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سفر میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے اور اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور جو مسافر ہیں اللہ پاک سب کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کی منزل مقصود تک پہنچائے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کرے وہ مبارک لمحات بھی آئیں کہ ہمارا بھی سفر مدینہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی بعد اب حاضری نصیب ہو۔ تو آئیے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو چاہے زمینی سفر پر روانہ ہو، سمندری سفر پر روانہ ہو، دریائی سفر پر روانہ ہو، ایک تعداد ایسی ہے کہ جو سمندر میں سفر کرتی ہے اپنے بزنس کے لیے، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو دریا میں سفر کرتی ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ تو الغرض چاہے زمینی سفر ہو،
समुंदरी सफ़र हो, दरियाई सफ़र हो, जब भी आप कश्ती में सवार होने लगें, जब भी आप सफ़र पर रवाना होने लगें, तो सफ़र पर रवाना होने से पहले आपने पढ़ना है या हय्यू या क़य्यूम 132 मरतबा। जी हाँ, जो कोई कश्ती में सवार होने से पहले या हय्यू या क़य्यूम 132 मरतबा जो कोई पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दौराने सफ़र वो आफतों से महफूज रहेगा। और इस वजीफ़े की एक और बरकत ये भी है कि जो कोई कश्ती में सवार होने से पहले 132 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम पढ़ ले, तो अब चाहे ज़ोरदार तूफ़ान भी आ जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी कश्ती डूबने से महफूज रहेगी। तो मैं नाज़रीन को मैं ये मशवरा देता चलूँ और हमारे तमाम ही नाज़रीन को मैं पैगाम दूंगा कि जब भी आप कश्ती में सवार हों, सफ़र पर रवाना हों, तो या हय्यू या क़य्यूम 132 मरतबा ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरह की आफतों बला से, हर तरह के हादिसात से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत रहेगी। और चाहे कैसा ही ज़ोरदार तूफ़ान क्यों ना आ जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कश्ती भी डूबने से महफूज रहेगी। जी माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, ये थे हमारे जुनैद अत्तारी और बहुत अच्छा एक रूहानी इलाज बता रहे थे, एक वजीफ़ा बता रहे थे। इंशाअल्लाह इसको पर अमल करेंगे तो भी जो मुश्किलात है, परेशानियां अगर आने वाली होंगी तो इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत होगी। और एक चीज़ इब्तिदाई तौर पर मैं मज़ीद अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कॉल्स की तरफ चलते हैं। मुश्किलात, परेशानियाँ ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें अगर हम अपना एक ये ज़हन बना लें कि हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, हो सकता है जिसे हम अपने लिए परेशानी समझ रहे हैं इसमें से कौन सा खैर का पहलू निकल कर आ जाए, और जिस चीज़ को हम अपने लिए खैर समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, हो सकता है ये हमारे लिए मज़ीद सख्त आजमाइश का सबब बन जाए। इस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ये परेशानियां हमें, जिसको कहना चाहिए गोया फूल मालूम होना शुरू हो जाएंगी कि हो सकता है ये अभी जो परेशानी आई है इसके सबब हमें कोई और आसानी मिलने वाली हो, और अभी जो हम जिसको आसानी समझ रहे हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो भी हमें नेमत मिली कि आगे का हमें नहीं पता, लेकिन ज़हनी तौर पर हमें ये तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि इसके सबब कोई आजमाइश आ जाए। चले फिर आजमाइश आ जाए, फिर उस पर सब्र कीजिए और अजर लूटिए। आइए कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जी, मैंने अपने मामू के लिए इस्तिखारा करवाना है कि वो ना अक्सर बीमार रहते हैं, तो उनके लिए इस्तिखारा कर दें। उनका नाम मोहम्मद इकबाल है और उनकी वालदा का नाम रशीदा बीबी है। कुछ कॉल्स हम शामिल करते हैं, उसके बाद एक साथ इंशाल्लाह हम जवाब लेते हैं। जी, नेक्स्ट। मुजफ्फरगढ़ से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अस्मीर अतारी। ये मेरी वालदा का नाम है आमना बीबी और मेरे वालिद साहब का नाम है इजाज हुसैन। मेरी वालदा साहब हैं, वो हर वक्त बीमार रहती हैं, उनको कैंसर हमला है। बराए मेहरबानी उनका इस्तिखारा फरमाएं और रूहानी इलाज बता दें। इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। नेक्स्ट कॉल। तमरीन, माँ का नाम नसीबा, इसके रिश्ते में रुकावट हो रही है। जी इंशाल्लाह रिश्ते के हवाले से भी बताते हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, दुआ भी करते हैं, अपने लिए भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। जी नेक्स्ट। खांसी का कोई इलाज बता दें। जी नेक्स्ट। मोहम्मद इस्माइल शाकिर अत्तारी बलार से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, मेरा आपसे सवाल है कि 2 साल का बच्चा है, मिट्टी नहीं छोड़ रहा, मिट्टी बहुत खाता है, तो इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। मिट्टी बहुत खा रहा है, मिट्टी ना खाए, इसका रूहानी इलाज है इंशाअल्लाह हम आपको बताते हैं, और आपके इस्तिखारे भी किए जाते हैं। तो अब इंशाअल्लाह इस्तिखारे भी किए जाएंगे, और जो मसाइल आपने बताएं उसके लिए कुछ जो इलाज वगैरह है रूहानी वो भी बताएंगे। अब एक तो रूहानी इलाज जो बताया जाएगा, अच्छा उस वजीफ़े को करना, पाबंदी से करना, ये भी बहुत अहम हुआ करता है जो रूहानी इलाज बताया जाए। समटाइम्स क्या होता है, रूहानी इलाज तो हमने सुन लिया या कहीं से कोई तावीज़ वगैरह लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत भी मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर जो है वो बस्ते लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ टाइम्स में, असर से मगरिब, मगरिब से इशा वगैरह, तो उसमें भी तावीज़ात वगैरह भी दिए जाते हैं, रूहानी इलाज दिए जाते हैं। तो वहाँ से हासिल तो कर लिया, लेकिन फिर उसको जिस तरह अप्लाई करना है, अमल करना है, वजीफ़ा करना है, उसको पहनना है, तो उस तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बताया जाए उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह नतीजा भी आएगा। आइए देखते हैं क्या इस्तिखारे के आपके जवाबात आए और क्या रूहानी इलाज बताया जा रहा है। सबसे पहले हमारे ये इकबाल भाई का इस्तिखारा किया गया। अक्सर ये बीमार रहते हैं ना, तो अल्लाह पाक इनको बीमारी से शिफा अता फरमाए। इस्तिखारा जो हमने किया है ना, इस्तिखारे में अमलियात असरात का इशारा नहीं है, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला इनको इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। इसका रूहानी इलाज आप समात फरमा लीजिए। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या मुकमिनू, या मुकमिनू, या मुकमिनू, ये 115 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से
اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی۔ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، آمنہ بی بی کا استخارہ کیا گیا، یہ بھی بیماری کا انہوں نے عرض کیا تھا۔ استخارے میں بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اس بیماری سے نجات کے لیے والدہ کے لیے نا آپ کو ایک عمل یا تو آپ خود کر لیں یا والدہ خود کر لیں۔ اچھا، وظیفہ جو ہے نا آسان ہوگا انشاءاللہ، اس کو والدہ بآسانی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی۔ یہ عمل جو ہے دن میں 3 مرتبہ کر لیجئے۔ سمرین بنت نسیمہ کا رشتے کے حوالے سے استخارہ کیا، رشتے میں رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پہ معاملات ہیں، اللہ نے چاہا تو جلد رشتہ ہو جائے گا۔ ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یہ 312 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہوئی، رشتے میں کوئی وجہ ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو غیب سے رشتے کے اسباب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بچی کا ذکر کیا تھا، کھانسی کا علاج انہوں نے معلوم کیا ہے، تو اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ بچی کو پلا دیا کیجئے۔ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کیسی ہی کھانسی ہو نجات حاصل ہو جائے گی۔ ایک اور روحانی علاج انہوں نے معلوم کیا تھا، بچہ جو ہے وہ مٹی کھاتا تھا۔ اللہ، یہ بہت سارے گھروں میں ہو سکتا ہے مسئلے ہوں، مسائل ہوتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ مٹی کی طرف زیادہ ان کی رغبت ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے بھوک وغیرہ بھی نہیں لگتی، کھانا کھاتے نہیں ہیں، اور پھر وہ مٹی کی طرف زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ان تمام بچوں کو شفا دے اس عمل سے۔ یہ جو ان کو یہ بھی ایک سمجھ لیں بیماری ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ، وہ بچہ اس طرف راغب بھی مٹی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، وہ تو کھایا جا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو اس بچے کے لیے کرنا یہ، جب رات کو سو جاتے ہیں نا، یہ آرام سے سو جاتے ہیں، تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں ان کے پاس۔ کم و بیش 3 یا 5 فٹ کی دوری سے نیند خراب نہ ہو بچے کی، ہلکی آواز کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ سورہ اخلاص یہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے کے بعد دم نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف پڑھنا ہے اور فقط پڑھنا ہے۔ 40 دن تک کے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ مٹی چھوڑنے کے ساتھ، یعنی مٹی کھانے کی عادت جو ہے نا، اس کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ نیک بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، زبردست، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت وظیفہ بتایا کہ صرف ایک بار سورہ اخلاص سرہانے کھڑے ہو کر آہستہ آواز میں، بہت زیادہ آواز نہ ہو، پتہ چلا وہ بچہ ہی اٹھ کے بیٹھ گیا، تو بہت زیادہ آواز نہ ہو، پڑھیں گے انشاءاللہ بچہ نیک بھی بنے گا، اور یہ جو ایک عادت ہے مٹی کھانا انشاءاللہ یہ بھی چھوٹ جائے گی۔ آئیے کچھ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میری بہن کا نام طلعت سلطانہ ہے اور والدہ کا نام حمید النساء ہے۔ ان کا استخارہ کر کے بتائیں کوئی جادو یا اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، اور ہے تو اس کا روحانی علاج بتائیں، شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین۔ جی نیکسٹ۔ جی محمد انصر بنت زرینہ، مسئلہ شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے جی بہت۔ نیکسٹ۔ مانجی چھوٹی، اس کا نام ہے زہرا ایمان، اور اس کی والدہ کا نام ہے میرین بی بی، اور وہ پہلے ٹھیک تھی، ابھی وہ جو ہے تو کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھا رہی، اور وہ دوسرا ضد لگا رہی ہے جی۔ صحیح، چلیں جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ امجد علی بول رہے ہیں سیال کوٹ تو، میں اشتہارہ کرانا چاہنا، جادو بندش ٹونا تو نہیں کیتا تھا کسی نے۔ میرا نام امجد علی ہے، والدہ کا نام صفیہ بیگم۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ استخارے وغیرہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ جی ایک کال اور شامل کیجیے۔ میرا نام بلال ہے، کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میری امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، سر میں آدھے سے درد رہتا ہے، تو جس میں جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سلطانہ بنت حمید النساء کا استخارہ کیا، جادو کے حوالے سے معلوم کیا ہے۔ استخارے میں سلطانہ بنت حمید النساء کے حوالے سے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے۔ وقتی طور پہ معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وقتی آزمائش سے، پریشانیوں سے نجات دے۔ پریشانیوں سے نجات کا بہترین روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ کیسی ہی پریشانی ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، اللہ نے چاہا تو آپ کی مصیبت پریشانی
وہ ٹل جائے گی. اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. محمد انصر کا استخارہ کیا گیا، رشتے کے حوالے سے معلوم کیا تھا آپ نے نا، استخارہ کیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. رشتے کے حوالے سے بہترین روحانی علاج آپ کے لیے پیش خدمت ہے. سورۃ التین جو ہے یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھنے کی جو ہے یہ آپ عادت بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے رشتے کے اسباب ہو جائیں گے. زارا ایمان بنت مہرین جو کھانا وغیرہ نہیں کھاتی ہیں، ان کے لیے استخارہ کیا گیا. استخارے میں اس بچی کے حوالے سے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. نظر بد کے کچھ معاملات ہیں، نظر بد سے اللہ پاک انہیں نجات عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج نظر بد کا پیش خدمت ہے. ایک تو یہ کہ کلمہ شریف ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،